बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान ने एक दावा किया है और ये ईरानी मीडिया का अब तक का सबसे बड़ा दावा है। इस दावे के मुताबिक एक वीडियो भी जारी की गई है और इस वीडियो में जो दिखाया गया और जो दावे में बताया गया वो ये है कि एक मिसाइल ईरान ने दागा है और वो जाकर बराह रास्त मोसाद और फौजी इंटेलिजेंस के मराकज़ को लगा है इसराइल पे, और इससे इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। ये अभी दावा है, इसकी तफसीलात हमारे सामने आएंगी तो मैं चीज़ें आपके सामने रख दूंगा, लेकिन ये वीडियो मेरे सामने मौजूद है। इस वीडियो को मैं देख रहा हूँ तो ये नाजरीन अब तक का एक बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ है। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जंग के दिनों में आपको पता है कि दोनों तरफ से बाद औक़ात झूठी खबरें या ऐसी खबरें आ रही होती हैं जिन्हें प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की तस्दीक हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है प्रिंस सुल्तान एयर बेस के ऊपर, और उसमें अमरीकी तैयारे तबाह हुए हैं। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि इसकी कंफर्मेशन आएगी, और बाद में उसकी कंफर्मेशन आई, बाकायदा तस्वीर आई कि अमरीकी तैयारे बुरी तरह तबाह हुए हैं, और वहाँ जो अमेरिका का नुकसान हुआ वो बेमिसाल है। यानी $1 अरब से महंगा उनका एक ऐसा तैयारा तबाह हो गया जिस पे उनकी एयरफोर्स इन्हिसार करती है, और उसके अलावा उनके बहुत सारे ऐसे तैयारे तबाह हो गए या जुज़वी तौर पे उनको नुकसान पहुंचा, फौजियों को नुकसान पहुंचा। ये रीफ्यूलिंग के लिए तैयारे इस्तेमाल होते थे। बहरहाल एक और बड़ी खबर है, इस खबर को अगर आप उस तरह समझेंगे जैसे मैंने समझा तो आपको बाद वक़्त हंसी भी आएगी। अरब ममालिक ने ज़ेलेंस्की को बुलवाया। अब यूक्रेन की लड़ाई चल रही है रशिया के साथ, लगभग 4 साल हो गए। 2022 के फरवरी में ये लड़ाई शुरू हुई थी, गालिबन 3 फरवरी को 2022 में ये लड़ाई शुरू हुई, और ये लड़ाई तब से लेकर चल रही है आज तक, तो 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इसमें रशिया ने बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया है और यूक्रेन को पूरी दुनिया की सपोर्ट मिल रही है। रशिया अकेला लड़ रहा है यूक्रेन से, यूरोप यूक्रेन को हथियार देता है, पैसा देता है, मदद देता है, अमेरिका भी यही करता है, और नेटो पूरी मदद कर रहा है यूक्रेन की, जबकि रशिया जो है वो अकेला यूक्रेन के साथ लड़ता चला आ रहा है। अब यूक्रेन ने यह दावा किया कि उनके पास ऐसे कुछ सस्ते और छोटे ड्रोन्स मौजूद हैं जिनके साथ वो निशाना बना सकता है शाहिद ड्रोन से, जो अमेरिकन फौज के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अमेरिकी फौज ने भी ये कहा, उनके जर्नैलों ने ये कहा, उनके जितने दिफाई तजज़ियाकार हैं उन्होंने भी ये बात की, और अरब ममालिक भी इसी बारे में सोच रहे थे कि ईरान का इंतहाई सस्ता शाहिद ड्रोन काबू क्यों नहीं आ रहा। यानी इतने महंगे इंटरसेप्टर मारे जाते हैं, इसके बावजूद ये ड्रोन एक तो है बहुत सस्ता, दूसरा महंगे तरीन इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद ये काबू नहीं आता। तो इसमें ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया कि हम इन्हें काबू कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे ड्रोन्स हैं इसके मुकाबले में जो इसको जाके टकरा के हवा में तबाह कर देंगे, और वो बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स हैं। तो अब ये जब यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की पहुंचा अरब ममालिक में तो इसका बड़ा इस्तकबाल हुआ। इसने सबसे पहले सऊदी अरब के साथ मुआहिदा किया, फिर ये यूएई चला गया, फिर ये कतर चला गया। इन तमाम ममालिक के साथ ये दिफाई मुआहिदे करता चला जा रहा है। इसकी अपनी जंग लगी हुई है और वहां पर ये पूरी दुनिया से मदद लेकर लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरा ये अरब ममालिक के साथ मुआहिदे कर रहा है। गालिबन ज़ेलेंस्की को ऐसा लगता है कि ये मौका है कि कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, ये मौका है कि कुछ रिकवरी की जा सकती है, क्योंकि बहुत बुरी हालत हुई है इनकी जंग के दौरान, और इन्होंने पूरी दुनिया से माल भी लिया, पैसा भी लिया, हथियार भी लिए। और अब हुआ ये कि यूक्रेन वहाँ पे जो इमदाद लेकर गया इब्तदाई तौर पर, जो एक खबर आई है, मुख्तलिफ मीडिया के अंदर ये खबर छपी है, और खबर ये बता रही है कि ईरान ने एक मिलिट्री वेयर हाउस है यूएई में, उसके ऊपर अटैक किया और उसको तबाह कर दिया। इस मिलिट्री वेयर हाउस में यूक्रेन के ड्रोन्स और दिफाई निज़ाम पड़ा हुआ था जिसे लाकर अरब ममालिक को बचाना था, और यहाँ पे 21 यूक्रेनी फौजी भी मौजूद थे। और ये बाकायदा आलमी मीडिया ने कहा कि जो फौजी मौजूद थे इनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये कत्ल हो गए या बच गए, लेकिन ये वहाँ पे मौजूद थे। और जो ड्रोन्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम यूक्रेन ने दावा किया था कि वो अरब ममालिक को बचाएगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो देखिए, अब खातमैन हरमैन शरीफैन के साथ जब पाकिस्तान मुआहिदा करता है तो कहा जाता है कि हम जा रहे हैं मक्का और मदीना की हिफाजत करने के लिए, हमारे लिए बड़ा मुकद्दस हो जाता है। लेकिन अमेरिका के साथ भी वो दिफाई मुआहिदा करते हैं, तो क्या उनके लिए भी वो उतना ही मुकद्दस है? वो एक दिफाई मुआहिदा करते हैं ज़ेलेंस्की के साथ, तो क्या ज़ेलेंस्की को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सआदत दे दी है कि वो अब हरमैन शरीफैन की हिफाजत करेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। हर मुसलमान जो है वो अपने अकीदे के मुताबिक हरमैन शरीफैन की हिफाजत करता है, चाहे वो ईरानी है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे वो फ़लस्तीनी है, चाहे वो इंडियन है, कहीं पे भी है, जहाँ पे भी मुसलमान है, उसका लगाव है, मजहबी लगाव है उसका, और उसके जज्बात हैं उस तरफ। ये ममालिक और वहाँ के जो हुक्मरान हैं, ये उनके मामलात हैं।
اور ان کے دفاعی معاملات ہیں اور یہ پروفیشنل تعلقات ہیں ممالک کے بیچ میں، تو اس کو مذہب کا ٹچ دے کے پاکستانیوں کو ہمیشہ بیوقوف بنایا گیا. کبھی کشمیریوں کا، ہمارے مسلمان بہن بھائی زیادتی ہو رہی ہے، ہم کشمیر آزاد کروانے جا رہے ہیں. 70 سال ہو گئے سن کے کشمیر ادھر ہی ہے، اور اتنا بجٹ ہم نے دے دیا، اتنا ہم نے خون پسینہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اتنے ہتھیار بنا لیے، کشمیر کا 1 انچ فتح نہیں ہوا. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ فلسطین کے بارے میں ہمیں بار بار کہا گیا کہ جروشلم کو فتح کرے گی پاکستانی فوج، اور اب پاکستانی حکومت کی جانب سے عرضی ڈالی گئی ہے مارکو روبیو کے بقول کہ ہم غزہ میں اپنی فوج کو بھیجنا چاہتے ہیں اور اس فورس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں جو وہاں موجود فلسطینیوں کو نہتہ کرے گی اور اسرائیل کی حفاظت کی ضمانت دے گی. بہرحال یہ جو ڈرونز ہیں زیلنسکی کے، ان کے بارے میں جرمنی کی جو فوجی قیادت ہے اور جو جرمنی کی سیاسی قیادت ہے، انہوں نے بڑا مزیدار سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو ایسے ڈرونز ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے معمولی جنہیں ہاؤس وائف بنا سکتی ہیں، یہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے اوپر فخر کیا جا سکتے یا کوئی بڑی کارآمد ہو. بہرحال زیلنسکی نے سودا بیچنا تھا، اس نے اپنا سودا وہاں پہ بھی بیچا ہے جا کے عرب ممالک کو. بہت سارے لوگ اور بیچ گئے تو یہ کیوں نہ بیچ جائے، تو انہوں نے بھی آگے اپنا سودا بیچ دیا. ناظرین، پاکستان کے اندر 3 وزراء پہنچے ہیں، اور یہ جو 3 وزراء پاکستان کے اندر آئے ہیں، ان میں ایک ترکی کے ہیں، ایک سعودی عرب کے ہیں اور ایک مصر کے ہیں. پاکستان کے اندر کئی لوگوں نے زمین آسمان کے کلابے ملا دی ہیں کہ ان وزراء کے آنے سے دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے، پاکستان کو لیڈنگ رول مل گیا ہے، اب پاکستان یہ کرے گا، پاکستان وہ کرے گا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں دعوے کیے جا رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان کردار ادا کر بھی سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا، یہ ایک حقیقت ہے. اور پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ لڑائی سے بچ جائے، کیونکہ اگر پاکستان کو اس لڑائی میں اترنا پڑا تو پاکستان کی عوام پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جائے گی. وہ پہلے ہی خلاف ہے، تو رد عمل بڑا شدید آئے گا. ابھی میں چل کے آپ کو آگے بتاتا ہوں. لیکن دیکھیں نا، جو لوگ آج گیم اٹھا کے رکھی ہوئی ہے جنہوں نے کہ پاکستان کو لیڈنگ رول مل گیا، پاکستان فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے، پاکستان دنیا کا لیڈر بن گیا. یار جب پوری دنیا کے وزرائے خارجہ مسلم امہ کے پاکستان میں آئے تھے، یہ تصویر دیکھیں نا آپ، یہ تصویر ہے، یہ دیکھیں 48 ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ پاکستان میں آئے تھے، اور یہ 1 سال میں 2 مرتبہ ہوا تھا. اور چین کا وزیر خارجہ بھی پاکستان میں موجود تھا. اس وقت تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے بھائی، فرق اس وقت بھی پڑتا تھا، فرق آج بھی پڑتا ہے. آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 3 لوگ آئے تو یہ کیا فضول ایکسرسائز ہے. نہیں بھائی، وہ آئے کوشش کر رہے ہیں نا لڑائی روکنے کی. ترکی بھی کر رہا ہے، مصر بھی کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے، کیونکہ لڑائی کسی کو وارہ ہی نہیں کھاتی. سارے اس لڑائی کو روکنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان نے ایک دفاعی معاہدہ کر دیا سعودی عرب کے ساتھ، قوم کو بتائے بغیر، قوم کو اندھیرے میں رکھ کر انہوں نے دفاعی معاہدہ کر دیا. پتہ نہیں کیا معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کے اوپر دباؤ ہے کہ لڑائی لڑنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ عرب ممالک پہ جب دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس لڑائی میں میرا ساتھ دو، تو عرب ممالک یہ چاہتے ہیں، یعنی جو حکومت ہے UAE کی، وہ یہ چاہتی ہے کہ ایران کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو ہو جائے، اور دیگر ممالک بھی یہ چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ قطر جو ہے وہ گریز کرتا ہے، لیکن قطر کے بالکل ساتھ بحرین جو ہے اس کا اور طرح کا انداز ہے، اردن کا اور طرح کا انداز ہے. لیکن یہ سارے ممالک ٹرمپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ سعودی عرب کے بغیر ہم اس لڑائی میں اترنے والے نہیں ہیں، تو آپ سعودی عرب کو منائیں. تو ٹرمپ نے سعودی عرب کے بادشاہ کے بارے میں، یا محمد بن سلمان جو پرنس ہیں ان کے بارے میں جس قسم کے الفاظ استعمال کیے، وہ فرسٹریشن یہیں سے نکلی ہے کہ تمام عرب ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے بغیر لڑائی میں نہیں جا سکتے. اور عرب ممالک ایک بات سمجھتے ہیں، دیکھیں وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو، یہ حقیقت ہے. میں آپ سے جھوٹ بولوں گا نہیں، میں بلا وجہ آپ کو اسلامی بھائی چارہ نہیں بیچوں گا. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ عرب ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو جائے، ایران طاقتور نہ رہے، اس کی کیپیسٹی لڑنے کی یا کسی کو سپورٹ کرنے کی ختم ہو جائے. یہ عرب ممالک بالکل یہ چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی اس چاہت کے لیے خود لڑنا نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کوئی اور کر دے انہیں. ہاں، وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے، وہ اڈے دینے کے لیے تیار ہے. انہوں نے بے شمار ڈالرز دیے، اربوں ڈالر دیے، انہوں نے اپنے اڈے دیے، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، لیکن وہ اس لڑائی کو لڑنا نہیں چاہتے، وہ خود سامنے آنا نہیں چاہتے. اور دیکھیں وہ اس کی ایک اور ریزن بھی ہے نا، اس کے اوپر ایک عوامی رد عمل بھی آئے گا کہ خلیجی ممالک یا گلف کے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پہ حملہ آور ہوں، تو ایک عوامی رد عمل وہاں بھی آئے گا، اور پاکستان اگر شامل ہو جائے گا تو پاکستان کے ساتھ بھی آئے گا. اب خلیجی ممالک نے ٹرمپ کو صاف بتایا کہ سعودی عرب کے بغیر ہم اس جنگ میں نہیں جائیں گے، اور سعودی عرب گریز کر رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ترکی، مصر اور پاکستان ہے. وہ سعودی عرب کو انگیج کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے اس لڑائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دیکھیں امریکی دفاعی نظام جن معاملات کو نہیں سنبھال سکا، پاکستان کا دفاعی نظام کیا وہاں پہ بیچتا ہے، ہم کیسے سنبھالیں گے؟ ہمارے یہاں پہ انڈیا نے میزائل مارے تھے، وہ آ کر گرے تھے ہمارے اڈوں کے اوپر، ہم انہیں نہیں روک پائے تھے. ان کے طیارے ہم نے گرائے، بڑی کامیابی تھی. لیکن ہمارا فضائی دفاعی نظام ویسا نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کو پروٹیکٹ کریں وہاں جا کے. وہ امریکہ کا دنیا کا نمبر 1 ہے،
رشیا اور امریکہ کے پاس ہے نا دنیا کے ٹاپ کے. اب چائنیز جو ہے وہ تو ابھی تک پراپر طریقے سے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے, تو ان کے پاس نمبر 1 ہے, اور یہ نہیں بچا سکے, امریکہ اور اسرائیل نہیں بچا سکے عرب ممالک کو, تو پھر پاکستان کیسے بچائے؟ اور پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ جا کے ایران کے اوپر حملہ کر دے. اب اس حملے کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر ہوگا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اچھی طرح جانتی ہے. تو امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہے, اور سمجھنے سے شاید قاصر ہیں, وہ لگاتار غلطیاں کر رہے ہیں اور دنیا کو ایک خطرے کی طرف دھکیلتے چلے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے صرف اپنی ذاتی بقا اور اپنے فائدے اور اپنے اقتدار اور اپنی طاقت کے بارے میں سوچا, اور پاکستان کو تباہی و بربادی سے دوچار کر دیا. ہر چیز کو ادھیڑ کے رکھ دیا, صرف اپنے آپ کو بچایا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنے آپ کو, اپنی سیاست کو بچانے کے لیے امریکہ کو اور پوری دنیا کو خطرے میں ڈال رہا ہے. امریکہ کی چودراہٹ تو اس نے ملیا میٹ کر دی ہے, اب پوری دنیا کو ایک خطرے میں ڈالا ہوا ہے, اور دنیا اس خطرے کو سمجھ رہی ہے. دنیا میں جتنے سمجھدار لیڈر ہیں, جتنے بڑے لوگ ہیں, جتنے لوگ دفاع کو سمجھتے ہیں, وہ سارے لوگ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. اگر یہ جنگ پھیل گئی تو ممالک نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا, اور کئی ممالک نے طے کیا ہوا ہے کہ انہیں کس صورت میں نیوٹرل رہنا ہے, اس لڑائی سے باہر رہنا ہے. اگر یہ لڑائی پھیل گئی تو یہ لڑائی بہت لمبی جائے گی اور پوری دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دیکھیں خلیجی ممالک کا نقصان کوئی چھوٹا نہیں ہے. آبنائے حرمت سے کیا کچھ گزرتا ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں. ایک سابق سفیر ہیں جوہر سلیم صاحب, انہوں نے یہ انفارمیشن دی ہے. ماریا میمن صاحبہ کے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے یہ انفارمیشن دی. انہوں نے کہا جی یہاں خالی تیل نہیں گزرتا, دنیا کا 20% تیل تو چلو یہاں سے گزرتا ہے, دنیا کی 31% گیس بھی یہیں سے گزرتی ہے آبنائے حرمت سے. دنیا کا 34% فرٹیلائزر جو کھادیں ہیں وہ بھی یہاں سے گزرتی ہیں, اور یہ بھی رکی ہوئی ہیں. اور اگر یہ معاملات ایسے ہی رکے رہتے ہیں تو دنیا میں قحط آ سکتا ہے. بہت سارے ممالک کا انحصار ہے اس فرٹیلائزر کے اوپر, اس فیول کے اوپر, اس گیس کے اوپر, اور اگر یہ نہیں جاتا تو زرعی زمینوں کو بہت نقصان ہو جائے گا اور فوڈ سیکیورٹی کے پرابلم پیدا ہو جائیں گے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ نقصان ایکچولی ہوا کتنا. یعنی یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کا اب تک کا جو نقصان ہے وہ کتنے ارب ڈالر کا ہے. یہ تو وہ موٹا موٹا تخمینہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. نمبر 1, ان کا جو نقصان ہوا وہ ان کی جو بندرگاہوں کی آمدن ہے اس کا جو نقصان ہے وہ تقریباً کوئی 14.5 ارب ڈالر کا نقصان 1 مہینے کی لڑائی میں ہو گیا. پھر اس کے بعد تیل اور گیس کی جو برآمدات کا نقصان ہے وہ لگ بھگ 21.5 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا. ہوا بازی جو ایویشن اور جو سیاحت کا نقصان ہوا ہے وہ لگ بھگ 40 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا. اچھا یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں, اگر ان کو آپ دیکھیں تو 75 سے 80 ارب ڈالر کا یہ بہت بڑا نقصان ہے 1 مہینے کے اندر, یہ عرب ممالک کو, خلیجی ممالک کو ہو گیا. اب اس کے علاوہ جو ان کی گڈ ول ہے, یعنی یو اے ای کے اندر جس طرح قیمتیں نیچے گئی ہیں پراپرٹی کی, ان کا ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا بزنس ہے, لوگ وہاں سے پیسہ نکال کر بھاگ رہے ہیں, اور یہ اربوں ڈالر ہے, یہ نقصان الگ ہے. یعنی یو اے ای نے, پاکستان ایک غریب ملک ہے, کمزور ملک ہے, زیادہ پیسہ پاکستان سے نہیں جاتا, تو یو اے ای نے پاکستان کے معاملے میں ایک بیریئر لگا دیا تھا کہ جو زیادہ پیسہ لے کر آئے, امیر آدمی ہو, طاقتور آدمی ہو, انفلوئنشل آدمی ہو, ان کے لیے ویزے مل رہے تھے. زیادہ تر پاکستانیوں کے لیے انہوں نے ویزے بند کر دیے تھے. وجوہات الگ الگ ہو سکتی ہے, کچھ وجوہات ہیں وہاں جا کے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ وجوہات ہیں وہاں جا کے فراڈ بھی کرتے ہیں لوگ, کچھ وجوہات ہیں وہاں جا کے پروسٹیٹیوشن اور عجیب و غریب دھندوں میں بھی لوگ اب عجیب عجیب کہانیاں چھوڑیں. لیکن یہ ہے کہ یو اے ای نے بہت سارے پاکستانیوں کے ویزے بند کر دیے تھے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے قابل احترام ہیں, انہیں ویزے نہیں مل رہے تھے, لیکن اچانک سے یو اے ای نے ویزے کھول دیے, اور اب پاکستانیوں کو حیران کن طور پہ ویزے مل رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یو اے ای سے لوگ نکل رہے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یو اے ای کے اندر داخل ہوں تاکہ ایک ڈیٹا جاری کیا جائے کہ جناب ان حالات کے باوجود بڑے پیمانے پہ اور بڑی تعداد میں لوگ یو اے ای میں آ رہے ہیں. اسی لیے ایک دن آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کے جو بادشاہ ہیں وہ نکلے اور کافی پینے کے لیے مال آف دبئی میں گئے تھے, اور جا کر انہوں نے وہاں پہ کافی پی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دیں کہ دبئی میں کچھ نہیں ہونے جا رہا. اور اس کے بعد دبئی کے ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, اور ابھی بھی دبئی کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں. ناظرین ایک خبر میں آپ کو بتاتا ہوں, اور دیکھیں آپ کتنی تکلیف دہ خبر ہے. امریکی چینل ہے CNN, اس کی ٹیم کے اوپر حملہ کیا, اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا, اور اس حملے کے نتیجے میں اسرائیلی آرمی چیف نے فوج کی پوری بٹالین معطل کر دی کہ جناب CNN کے صحافیوں پہ حملہ کیوں کیا. یہ ایک فوٹوگرافر تھا, اور اس کو پکڑا, اس کا کیمرہ توڑا, اس کے گلے سے پکڑ کے اس کو دبایا, اور 2 گھنٹے تک حراست میں رکھا ان کی ٹیم کو. اور اس 2 گھنٹے کی قیمت, گلے سے پکڑنے کی قیمت اور ایک کیمرہ توڑنے کی قیمت, یہ چکانی پڑی اسرائیلی فوج کو کہ آرمی چیف نے پوری کی پوری بٹالین جو ہے وہ معطل کر دی اسرائیلی فوج کی, کیونکہ امریکی میڈیا تھا. اور اب آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں میں, یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے, CNN پہ بھی چھپی ہے, باقی تمام بڑے میڈیا کے اوپر یہ آ چکی ہے. وہ رپورٹ یہ کہتی ہے
کہ 2025 में टोटल दुनिया के अंदर 129 सहाफ़ी कत्ल हुए, 129, उनमें से 2/3 यानी हर 3 में से 2 सहाफ़ी इसराइल ने मारे हैं। 84 जर्नलिस्ट यानी 65% से ज्यादा दुनिया के सहाफ़ी 2025 में इसराइल ने कत्ल किए हैं, लेकिन आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं हुआ। अभी हाल ही में ये तस्वीर देखें आप, 2 जर्नलिस्ट हैं, ये लबनान के अंदर शहीद कर दिए गए। एक और जर्नलिस्ट हैं इनके साथ, वो भी शहीद कर दिए गए। इनमें एक अली शुएब है और एक फातिमा है। इन्हें वहां पे धमाके के अंदर मारा गया है और इनकी वीडियोस बाकायदा मौजूद है। तो सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई जवाब सवाल ही नहीं है। लेकिन एक तरफ अमेरिकी सहाफ़ी है तो हल्का सा पकड़ लिया तो उसके ऊपर पूरी की पूरी बटालियन मुअत्तल हो गई। तो अमेरिकन क्या आसमान से उतर कर आए हुए हैं? उनके लिए कानून कुछ और है। यूरोप के सहाफ़ियों के लिए, एशिया के सहाफ़ियों के लिए, फ़लस्तीन के सहाफ़ियों के लिए कानून कुछ और है। हमारे CNN के दोस्तों को, BBC के दोस्तों को, बाकी जितने दुनिया के अंदर सहाफ़ी काम कर रहे हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि सहाफ़ी सहाफ़ी होता है, वो अपना काम कर रहा होता है, उसके साथ जुल्म को रोकना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये जुल्म लगातार हो रहा है, मैं इसका निशाना बना, बहुत सारे और सहाफ़ी लगातार इसका निशाना बनते रहते हैं, अभी भी बन रहे हैं। वो जो ड्रॉप साइड के सहाफ़ी हैं वकास अहमद साहब, उनके घर पे पंजाब पुलिस कराची में भिजवा दी गई और उनके माँ बाप को हरासा किया गया। कितनी बड़ी ज़्यादती है। उनका बेटा पाकिस्तान जा नहीं सकता, वो अपनी जर्नलिज्म की वजह से पाकिस्तान से दूर है और वो अपना काम कर रहा है अगर, तो उसके वालिदैन को हरासा कर रही है पुलिस जाके और उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवा रही है कि अगर कुछ भी हुआ या कोई खबर देता है तो हम जिम्मेदार होंगे। वो बेचारे सादा लोग हैं, वो छोटे भाई के ऊपर दबाव डाल दिया, माँ बाप पे दबाव डाला, उनसे दस्तखत करवा लिए। अब वकास अहमद डट गए आगे से। उन्होंने एक तो वो ट्वीट कर दिया, उन्होंने दिखाया जनाब ये मेरे माँ बाप से, मेरे भाई से जबरदस्ती इन्होंने लिखवाया पुलिस वालों ने, और ये इसलिए किया गया कि मरियम सफदर के बेटे जुनेद सफदर के बारे में वकास अहमद साहब ने ये खबर दी थी कि जो अय्याशी वाला 11 अरब रुपए का तैयारा खरीदा गया था गल्फ स्ट्रीम का, उसके ऊपर जुनेद सफदर अपनी नई दुल्हन के साथ उन्होंने ये दावा किया था कि ये हनीमून के लिए यूरोप गए उस तैयारे पर, और वो अपनी खबर के ऊपर कायम है। अब बजाय कि उनको जाके उस मुल्क के अंदर उन पे केस कर दिया जाए ना, भाई जहां पे वो मौजूद हैं अमेरिका में, वहां जाएं और जाके उनके ऊपर केस कर दें।